إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رواه البخاري ومسلم من حدیث انس بن مالک الانصاری رضی اللہ عنہ۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، دینی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہمارا دین ہے، ایمان ہے، اسلام کا بنیادی اصل ہے۔ اگر کسی کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بالکل ہی نہ ہو تو وہ آدمی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا محمد رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دینے میں داخل ہے۔ جب آپ کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اس گواہی کے اندر یہ بات داخل ہے کہ آپ ان سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اگر کسی کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل ہی محبت نہ ہو، مسلمان نہیں۔ لیکن ہاں، بہت سارے لوگ ہم میں سے ہیں جن کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ہے، ان کی محبت پر جان دینے کو تیار ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ نفس کی غلامی میں جب کوئی بات اپنے نفس کی، اپنی چاہت کی، اپنے فائدے کی، اپنی بیوی بچوں کی، دنیاوی مفاد کی کوئی بات پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات سے ٹکراتی ہے، تو اس وقت ہم لوگ اپنے نفس کی بات کو مقدم کرتے ہیں، اپنے بیوی بچے کی خواہش کو مقدم کرتے ہیں نبی کے فرمان پر۔ یہ اکثر لوگوں کے اندر ہے۔ تو جس کے اندر بھی یہ کیفیت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو کرتا ہے، لیکن جب محبت کے مقابلے کا وقت آتا ہے کہ بیوی بال بچے کی محبت ایک طرف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک طرف، اور دونوں محبتیں آپس میں بالمقابل ہیں، ٹکرا رہی ہیں، تو یہی سچی اور جھوٹی محبت کی پرکھ ہو جاتی ہے کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے وہ تمام محبتوں کو نبی کی محبت پر قربان کر دے گا۔ اگر ایسا وہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محبت ہے۔ لیکن محبت کا دعویٰ تو ہے، لیکن بیوی کچھ کہہ رہی ہے، بچہ کچھ کہہ رہا ہے، اپنا فائدہ کچھ دکھ رہا ہے دنیا کا، حالانکہ وہ شریعت کے خلاف ہے۔ لیکن ہم شریعت کو روک دیں اور اپنی ذاتی منفیت اور اپنے بال بچے کی منفیت کو ترجیح دے دیں تو ہمارا ایمان حد درجہ ناقص ہے، اور ہماری جنت کے داخلے پر بہت بڑا سوالیہ نشان لگا ہوا ہے، بہت بڑا تالا لگا ہوا ہے۔ ہمارے پاس وہ ایمان نہیں ہے جو واجب ایمان ہے، جو ضروری ایمان ہے جنت میں جانے کے لیے، وہ ایمان ہمارے پاس نہیں، ناقص ایمان ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم اسلام سے خارج تو نہیں ہوتے ہیں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور دل میں ہمارے اصل محبت بھی ہے ان کی، لیکن جب محبتوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے دنیا کے مفاد کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی محبت
کہ تقاضے کا جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو ہم دنیا کی محبت کو غالب کر دیتے ہیں، تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے تو اسے ہم دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوتے ہیں، لیکن وہ ایمان ہمارے اندر نہیں ہے جس ایمان کی بدولت ہم اول جنت میں چلے جائیں، نہیں۔ کامل مومن ہونا اور ایمان کا صحیح مزہ چکھنا یہ منحصر ہے اس بات پر کہ تمام محبتوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر قربان کر دیا جائے۔ میں نے جو ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے، اسی حقیقت کا اظہار اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں، قل اے نبی کہہ دیجئے، لوگوں سے کہیے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، 5 رشتہ داروں کا ذکر، کہہ دیجئے لوگوں سے جو آپ کی محبت کا دم بھرنے والے ہیں، اللہ رسول کی محبت کا دم بھرنے والے ہیں، کہ اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے بیٹے بیٹیاں، تمہارے بھائی بند، تمہاری بیویاں، اللہ اکبر، اور تمہارے خیش و اقارب، 5 رشتہ داریوں کا ذکر کیا گیا ہے، دنیا کی تمام رشتہ داری، دادیالی، نالیالی، سسرالی، سب اس میں آ گئی۔ اگر یہ تمام رشتہ داریاں، وہ اموال اقترفتموہا، اور وہ مال جو تم نے کما کے رکھا ہے، وہ مال اور وہ تجارت جو تم چلاتے ہو اور چاہتے ہو کہ کبھی مندہ نہ ہو، تجارت آپ کی فروغ پاتی رہے، دکان چلتی رہے، کاروبار بڑھتا رہے، جو تم یہ چاہتے ہو، اور وہ مکانات جس میں رہنا تم پسند کرتے ہو، اپنے پسند کا مکان، اگر اتنی ضروری چیزیں بھی تم کو اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہیں، وہ لفظ پر غور کیجیے گا، اگر یہ تمام رشتہ داریاں، تمہارے کمائے ہوئے مال، سونا چاندی، تمہاری وہ تجارت جس کو تم چاہتے ہو کہ کبھی مندہ نہ ہو، اور تمہاری وہ بلڈنگ جس میں رہنا پسند کرتے ہو، عالی شان بلڈنگ ہے، اگر یہ سب کی محبت تم کو اللہ سے، اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پسند ہے، تو تم کو اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہا کہ پسند ہے، زیادہ پسند ہے، تب عذاب کا انتظار کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں سے محبت کرنا انسان کی فطرت ہے۔ کس کو باپ ماں سے محبت نہیں ہے، کس کو بیٹا بیٹی سے محبت نہیں ہے، کس کو بیوی سے اور خاندان کے بھائی بہن سے محبت نہیں ہے، کس کو مال دولت، تجارت اور اچھی رہائش پسند نہیں ہے، لیکن سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول سے۔ یہ ہے اسلام کی بات۔ قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تم ان چیزوں سے محبت نہ کرو، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ان چیزوں کی محبت اللہ رسول سے زیادہ ہے تب تم کو اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے، اور فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسقوں کو راہ یاب نہیں کرتا، فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ مومن نہیں کہا اس کو، جس کے دل میں رشتہ داری اور مال و دولت اور تجارت اور کاروبار کی محبت اللہ رسول سے زیادہ ہو، اس کو قرآن نے مومن نہیں کہا فاسق ہے، کافر سے نیچے کا درجہ ہوتا ہے۔ اگر دل میں اللہ رسول کی بالکل محبت نہیں ہے تب تو کافر ہے، لیکن محبت تو ہے، لیکن جہاں محبت ٹکراتی ہے تو وہاں اللہ رسول کی محبت کے اوپر دنیا کی محبت کو غالب کر دیتے ہو، تو کافر بھی نہیں ہو لیکن پکے مومن بھی نہیں ہو، فاسق ہو، فاسق۔ اور فاسق کا درجہ کافر کے نیچے ہی ہوتا ہے، پہلے نمبر پر ہوتا ہے کفر، اور اس کے بعد ہوتا ہے فسق، اور اس کے بعد ہوتا ہے عصیان، نافرمانی۔ تو آپ تمام چیزوں سے محبت کیجیے، جتنی جائز محبت ہے، جو اتنی فطری محبت ہے، جس محبت کو اللہ نے دل میں آپ کے رکھا ہے، لیکن یہاں یاد رکھیے کہ سب سے زیادہ ایک مومن کی نگاہ میں محبوب کون ہو؟ اللہ اور اس کا رسول اور اس کا دین۔ یہاں دیکھیے کہ دین کا تقاضا ہماری ذاتی منفعت سے ٹکرا رہا ہے، اپنی منفعت کو قربان کر دیجیے، مگر دین پر زد نہ آنے دیجیے، دین پر ضرب نہ لگنے دیجیے۔ یہ ہے اصل ایمان کا تقاضا، اور یہی بات پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے بخاری مسلم کی کہ لا یؤمن احدکم، تم میں کا کوئی مومن نہیں ہو سکتا، یعنی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھے وہ اپنے ماں باپ سے، اپنے بیوی بال بچوں سے اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ بنا لے۔ جب تک نبی کی محبت تمہارے دل میں تمہارے ماں باپ سے، آل اولاد سے، دنیا میں یہی تو زیادہ محبوب ہوتے ہیں، باپ بیٹا، رشتہ داریوں میں سب سے زیادہ ہم کو ماں باپ پیارے ہوتے ہیں یا بیٹا بیٹی پیارا ہوتا ہے، دونوں کا ذکر آ گیا، والناس اجمعین، اور دنیا کے تمام انسان، اس کے اندر اپنی ذات بھی آ گئی۔ تو اپنی ذات سے بھی زیادہ محبت اللہ کے نبی کی ذات سے ہونی چاہیے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا، بڑی محبت کا اظہار ہو رہا تھا، ہاتھ میں ہاتھ لیے ہوئے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ دیا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھ کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں سوائے میری جان کے، میری جان
آپ سے زیادہ مجھ کو پیاری ہے۔ تو آپ نے کہا نہیں عمر، اس وقت تک نہیں جب تک کہ میں تمہاری جان سے بھی زیادہ تم کو پیارا نہ ہو جائے۔ پہلا جواب نیچرلی جواب تھا، نیچرلی جواب فطری طور پر ہر شخص کو اپنی جان پیاری ہوتی، لیکن ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اختیار کیا ہے، ان کا کلمہ پڑھا ہے۔ تو جس محبت کو تم نے اختیار کیا ہے، جس نبی کی رسالت کو تم نے پسند کیا ہے، اور جس کی اتباع اور جس کی پیروی تمہاری نجات کا ذریعہ ہے، اس نبی کی محبت تم کو تمہاری اپنی جان سے، اپنی فطری محبت سے بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ کہا نہیں عمر، نہیں، اس وقت تک نہیں جب تک کہ میں تم کو تمہاری جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کچھ غور کیا، بات ان کی سمجھ میں آ گئی کہ میری جان کی کیا حیثیت ہے، نبی کی جان کے مقابلے میں ایسی ہزار جانیں نبی پر قربان ہو۔ اگر اللہ نے ان کو نہ بھیجا ہوتا، ان کے ذریعے ہماری رہنمائی نہ فرمائی ہوتی، صحیح راہ نہ دکھائی ہوتی، تو ہم لوگ تو جہنم کے راستے پر لگے ہوئے تھے، جہنم کے گڑھے کے کنارے کھڑے ہوئے تھے، اب جہنم میں گر نہیں چاہتے تھے، ہلاک ہونا ہی چاہتے تھے کہ اللہ نے چارہ گھڑی فرمائی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے ہم لوگوں کو جہنم کی راہ سے نکال کر جنت کی راہ پر لگا دیا۔ فوراً پکار اٹھے، کہا یا رسول اللہ، اب مجھ کو بات سمجھ میں آ گئی، آپ مجھ کو میری جان سے بھی زیادہ اب عزیز ہیں۔ تو آپ نے کہا الآن انت یا عمر، اب آپ نے وہ بات کہی جو آپ کو پہلے کہنی چاہیے۔ تو حقیقت یہی ہونی چاہیے کہ میں بھی اور باپ بھی، بھائی بھی، برادر بھی فدا، میں بھی اور باپ بھی، بھائی بھی، برادر بھی فدا، اے شہیدی تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہے ہم اپنے آپ کو نبی پر فدا کریں، اپنے ماں باپ کو، اپنے بیوی بال بچوں کو، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ تو بات صرف اتنی ہے کہ جائز محبت آپ کیجئے جس چیز سے بھی قلبی اور فطری اللہ نے محبت دی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ سب سے زیادہ محبت پیارے رسول کی آپ کے دل میں ہونی چاہیے۔ پہلے اللہ کی محبت ہو اور اس کے بعد نبی کی محبت ہو۔ نبی کی محبت اللہ کی محبت کے تابع ہے۔ اگر برابر سے ہم محبت کریں گے، نبی کی محبت کو اللہ کی محبت کے برابر گردانیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ مومن سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتا ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ ہی نے رسول سے محبت کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ تو اس لیے اللہ سے محبت سب سے زیادہ ہے۔ اب باقی جس چیز سے بھی ہم محبت کرتے ہیں، اللہ سے کریں، فرشتے سے کریں، قرآن سے کریں، دین اسلام سے کریں، وہ اس لیے کہ ان چیزوں سے اللہ محبت کرے اور اس نے محبت کا حکم دیا ہے۔ تو تمام محبتیں اللہ کی محبت کے تابع ہیں، اور سب سے اوپر اللہ کی محبت، یاد رکھیے گا۔ اب یہ محبت جو ہے، یہ زبانی جمع خرچ کا نام نہیں ہے۔ سب لوگ کہتے ہیں مجھ کو محبت ہے رسول سے، مجھ کو محبت ہے رسول سے، کون نہیں کہتا، لیکن کہا نا کہ اس کی کسوٹی ہے، دعوی محبت کی کسوٹی ہے، میزان ہے، تولنا ہوگا، اس کی کچھ علامات ہیں۔ تو ابھی آپ نے سن لیا کہ سب سے افضل ہستی اگر کائنات میں کوئی ہے اللہ کے بعد، مخلوق میں کہہ لیجئے، اللہ کا اور مخلوق کا کیا مقابلہ، یہ کہیے کہ مخلوق میں سب سے برگزیدہ اور سب سے افضل کوئی ہستی ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے چنندوں میں ہم کو چنا۔ حضرت ابراہیم ہم کو اللہ تعالیٰ نے بنی ہاشم سے پیدا کیا، بنی ہاشم کو قریش میں چنا، فلاں کو فلاں سے چنا، فلاں کو فلاں سے چنا، جہاں تک کہ ابراہیم خلیل اللہ تک پہنچا۔ ان اللہ اصطفیٰ من بنی کنانہ ولد اسماعیل، اللہ نے بنو کنانہ سے اسماعیل کی اولاد کو پسند کیا، اسماعیل کی اولاد سے اللہ نے قریش کو پسند کیا، قریش سے اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کو پسند کیا، اب بنو ہاشم سے اللہ نے ہم کو پسند کیا۔ انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا، حضرت آدم سمیت تمام انبیاء اور ان کی نسل ماننے والوں کا اور انسان ناتے جتنے بھی ہیں سب سے میں افضل ہوں، بلکہ فرشتوں سے بھی آپ افضل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے بھی افضل، حضرت جبریل امین سے بھی افضل، مخلوق میں آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ یہ عقیدہ اور یہ ایمان ہونا چاہیے۔ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی بیوی بچوں کی محبت کو ترجیح دیتے ہیں تو یہ کتنا بڑا ظلم ہوگا، یہ کہ مخلوق میں سب سے بزرگ ہستی کو ہم نے نیچے کر دیا، اور جو ہمارے رشتہ دار ہیں ہم نے ان کی محبت پر مقدم کر دیا۔ تو یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اب اس کے لیے کیا ہے بھائی کہ ادب اور تمیز ملحوظ رہنی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باادب طریقے سے پیش آنا چاہیے۔ کیسے ہے باادب طریقے سے؟ نام جب بھی لیں گے عزت اور احترام سے نام لیں گے، جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں گے نبی اور رسول لگائیے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی اور رسول لگائیے، جو اللہ نے آپ کو نبی اور رسول بنایا، اللہ کے برگزیدہ بندہ اور اللہ کے آخری نبی اور تمام نبیوں کے امام، رسولوں کے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادب کے ساتھ نام لینا۔
لیکن تعریف میں غلو نہیں کرنا ہے، بڑھانا نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ نام لو، لیکن میرے نام میں اتنا اضافہ مت کرو، میری تعریف میں اتنا اضافہ مت کرو کہ جیسے کہ عیسیٰ بن مریم کی تعریف میں عیسائیوں نے غلو کر کے اس کو ابن اللہ کہہ دیا۔ تو جو آپ کی تعریف آئی ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا بندہ ہونا بہت بڑا کمال ہے۔ بندگی کا جو حق آپ نے ادا کیا، ظاہر ہے کہ انسان ہیں، ہم پیدا کیے گئے ہیں، انسان کیا جنات کیا فرشتے سب کے سب اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیے گئے، لیکن جو بندگی کا حق آپ نے ادا کیا مخلوق میں، وہ کسی نے نہیں ادا کیا۔ تو بہت بڑا درجہ ہے یہ بندہ ہونے کا۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب معراج نصیب فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو کسی نبی کو نصیب نہیں ہوا، جسم اور روح کے ساتھ آپ اٹھائے گئے آسمان پر عالم بیداری میں، تو اللہ نے وہاں بھی کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات زمینی سفر کروایا۔ اسراء کہتے ہیں زمینی سفر کو، مکہ سے جو بیت المقدس گئے اس زمینی سفر کو اسراء کہتے ہیں، اور بیت المقدس سے آسمان پر جو گئے سیڑھی لائی گئی آپ کے لیے، اور وہاں چڑھے اور سیدھے آسمان پر پہنچے تو اس کو معراج کہتے ہیں۔ معراج سیڑھی، معراج کے معنی سیڑھی، چڑھنے کا آلہ، چڑھنے کا سامان۔ تو معراج آسمانی سفر ہے اور اسراء زمینی سفر ہے، اور دونوں ایک ہی رات میں ہوا۔ اتنا بڑا اعزاز اللہ نے اپنے نبی کو نصیب فرمایا، اور وہاں کہا بندہ، اس نے بندگی کا وہ حق ادا کیا کہ ہم نے اس کو یہ عزت عطا فرمائی۔ قرآن مجید آسمانی کتابوں میں سب سے افضل کتاب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اپنے بندے پر اللہ نے فرقان کو یعنی قرآن کو اتارا، جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ بڑا مقام ہے عبدیت کا، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ انسان ہونے میں ہم تمہارے ساتھ ہیں، برابر ہے، جیسے تم کھاتے ہو ہم کھاتے ہیں، جیسے تم پیتے ہو ہم پیتے ہیں، جیسے تم بیوی کرتے ہو ہم نے بھی بیوی کر رکھی ہے، جیسے تم کو استنجے کی حاجت ہوتی ہے ہم کو بھی ہوتی ہے، جیسے تم بازار جاتے ہو ہم بازار جاتے ہیں۔ جو بشری تقاضے ہیں وہ سب ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، لیکن میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پر اللہ کا کلام اترتا ہے۔ حضرت جبرائیل امین اللہ کی طرف سے کلام لے کے ہمارے اوپر اترتے ہیں، جو تم میں سے کسی پر نہیں اترتے۔ یہ مقام ہے، اس لیے مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ اور جب بھی نام لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو محبت کا تقاضا یہ کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو، بغیر صلاۃ و سلام کے نام نہ لو۔ حدیث میں آیا کہ وہ شخص بڑا بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر صلاۃ نہ بھیجے۔ جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ نبی پر صلاۃ بھیج، اس کا کیا مطلب کہ ملائے اعلیٰ میں آسمان میں عرش کے اوپر اے اللہ ہمارے نبی کا ذکر فرشتوں کے درمیان فرما، اور ان کے رتبے کو بلند فرما، اور ان کے دین کو قیامت تک کے لیے باقی رکھ، غالب رکھ، ان کی امت کو عزت عطا فرما۔ یہ سب معنی صلاۃ کے اندر ہے کہ ہمارے نبی کا ذکر فرشتوں کے درمیان فرما، اور ان کے دین کو عزت اور غلبہ نصیب فرما۔ تو ایک مرتبہ اگر آپ کہو گے صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، تو 10 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا صلاۃ تم پر اترے گا، 10 رحمتیں نازل ہوں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجات بلند ہوں گے۔ تو نبی کے ساتھ ادب یہ ہے کہ نام لو تو کہو پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے رسول ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ نبی اور رسول کے وصف کے ساتھ اللہ کے سب سے برگزیدہ بندہ اور سب سے افضل رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگاؤ، اور عبد اور نبی اور رسول کا لفظ لگاؤ۔ حضرت مولانا علامہ فلانا تب نام لیتے ہیں، کتنا پہلے تعریف کرتے ہیں تب نام لیتے ہیں۔ یہاں کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں محمد صاحب فرماتے ہیں، جی لگتا ہے کہ آپ کے بھائی بھتیجے، اور کسی مولوی کا نام لیجئے تو حضرت علامہ مفتی فلاں چلاں نام، تب اس کے بعد 2 کا القاب آداب رہے گا، اس کے بعد نام رہے گا، آگے پیچھے دم چلا لگا رہے گا۔ تو اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وصف نبوت وصف رسالت سے متصف کرتے ہوئے کہ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس طریقہ سے نام لیجیے ادب کے ساتھ۔ اور جب ان کا نام نامی آئے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیے، اور کثرت سے درود شریف پڑھا کیجیے، خاص کر کے جمعہ کے دن، کیونکہ یہ سید الایام ہے۔ جمعہ جو ہے ہفتے کے دنوں کا سردار ہے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سید ہے، سب سے انسانوں میں سب سے سید ہے، سب سے افضل ہے، اور اوراد و وظائف کے اندر سب سے افضل درود ہے۔ تو افضل دن میں افضل نبی پر افضل درود، اور افضل درود کیا ہے؟ وہی جو اللہ نے اپنے نبی کو نماز میں پڑھنا سکھایا، جس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں۔
بہت سارے لوگوں نے درود بھی کر لیا ہے، درود تاج، درود لکھی، درود ہزاری، سب میں شرکیہ کلمات گھسا دیے۔ بھلا اس کلمے سے اچھا کلمہ کون ہوگا جو اللہ نے اپنے نبی کو جبریل کے ذریعے سکھایا؟ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ سلام اور صلات بھیجنے کا اللہ حکم دیتا ہے آپ پر، تو سلام تو ہم نے جان لیا آپ سے تحیات میں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود کیسے پڑھے؟ کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، صلات کیسے بھیجے آپ پر؟ تو چپ رہے۔ کچھ دیر کے بعد جب جبریل امین آئے، وحی اتر گئی، تب آپ نے پوچھا کہ پوچھنے والا کہاں گیا؟ کہا ہاں ہم یہاں ہیں نا یا رسول اللہ۔ آپ نے کہا قل واللہ صلی اللہ، وحی الہی آئی، اللہ نے یہ کلمات بھیجے۔ تو اللہ کے کلمات سے پڑھ کر کے کس کا کلمہ ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے درود ابراہیمی پڑھا کیجئے، انشاءاللہ اس پر آپ کو درود السلام ملے گا۔ اور مختصر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو محدثین نے اختیار کیا ہے کہ کم سے کم نام پر صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرو، یہ آپ کا تقاضا ہے، آپ کی محبت کا تقاضا ہے۔ اور کیا چیز ہے بھائی؟ اس بات کا یقین رکھو کہ کائنات میں، مخلوق میں سب سے سچے کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سے بڑھ کے سچا کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں ہے۔ لہذا جو باتیں بھی آپ نے اللہ کی طرف سے کہی ہیں، جو باتیں قرآن میں ہیں، اللہ نے اپنے کلام مبین میں اتارا ہے، اور جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں ہیں، وہ سب سچی باتیں۔ جن باتوں کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، چاہے اس کا تعلق گزشتہ زمانے سے ہو یا آنے والے زمانے سے ہو کہ ایسا ایسا زمانہ ہوگا، ایسے ایسے لوگ ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، ایک زمانہ آئے گا ایسے ہوں گے ویسے ہوں گے، ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ سود خوار ہو جائے گا، نہیں سود تو سود کا غبار اور دھواں بھی کم سے کم لگے گا، حرام خوری عام ہو جائے گی، زمانہ آئے گا ناچ گانا عام ہو جائے گا، بے حیائی بے پردگی عام ہو جائے گی۔ بہت سی چیزوں سے آپ نے امت کو آگاہ کیا تاکہ امت باخبر رہے۔ تو چاہے گزرے ہوئے زمانے سے متعلق ہو کہ آنے والے زمانے سے متعلق ہو، یہ سب اللہ نے بتایا ان کو۔ تو وہ جو خبر انہوں نے دی ہے پچھلے زمانے کی اور آگے آنے والے زمانے کی، بشرطے کہ وہ حدیث صحیح ہو، تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی خبر دی ہے آپ اس میں سچے ہیں۔ مخلوق میں آپ سے بڑھ کے سچا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تصدیق کر دی۔ اور کیا کرنا ہے؟ وطاعتہ فیما امر، اور جن باتوں کا اللہ کے نبی نے حکم فرمایا ہے یہ کرو یہ کرو، اور جن چیزوں سے روکا یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو، تو جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو کریں، اور جن سے منع کیا ہے ان سے رک جائیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ اور یہ رسول کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے معاملے میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا۔ قرآن تو اللہ کا کلام ہی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، جو بات آپ نے فرمائی ہے، جو کام آپ نے کیا ہے، یا جو کام آپ کی موجودگی یا غیر موجودگی میں صحابہ نے کیا اور اس کی متعلق آپ کو خبر معلوم ہوئی اور آپ نے انکار نہیں کیا، یہ تمام چیزیں نبی کی حدیث کہلاتی ہیں۔ یہ سب بھی سچی ہیں، اوتھینٹک ہیں، ان کی پیروی کرنی ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول نے جن باتوں کا حکم فرمایا ہے، قرآن اور حدیث سے جو باتیں ثابت ہے، ان کی ہم کو بجاوری کرنی ہے، اور جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے ان سے رک جانا۔ اللہ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ اے نبی، جس نے آپ کی پیروی کی، جس نے بلا چنو چرا آپ کی بات مانی، اس نے اللہ کی بات مانی، اور اگر کوئی روگردانی کرتا ہے تو کرنے دیجیے، آپ داروغہ تھوڑے ہی ہیں اس پر۔ جس نے آپ کی پیروی کی اس نے اللہ کی پیروی کی۔ یہ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کا کہا مانو، قرآن کی پیروی کرو، نبی کا کہا مانو، نبی کی حدیث کی پیروی کرو، اور جو تم میں امر والے ہیں، حکم والے ہیں، علماء کی بات مانو، مسلم حکمرانوں کی بات مانو۔ لیکن مسلم حکمران کی بات ہو یا عالم کی بات ہو، اس کا آنکھ بند کر کے ماننا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق رہا۔ اس لیے اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، تو آیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، یہاں اطیعوا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اولو الامر جو حاکم ہیں اور علماء ہیں، ان کی بات تبھی مانیں گے جب وہ اللہ رسول کے مطابق کہیں گے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جانے کے لیے حاکم حکمراں کہیں گے، ہمارے ماں باپ کہیں گے کہ اللہ رسول کے خلاف یہ کام کرو، ہرگز نہیں، جائز نہیں ہے، واللہ جائز نہیں۔ اگر مومن رہنا چاہتے ہو، قرآن میں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ شادی بیاہ کرتے ہو تو بیوی کو خرچ دینا ہے، بیوی کو مہر دینا ہے، اسی مہر کے بدلے میں بیوی حلال ہوتی ہے تمہارے لیے۔ مہر تو تھوڑا سا رکھتے ہو، رکھا بھی تو فکر نہیں ہوتی ہے کہ نقد دے دے، ملاقات کی رات میں، پہلی رات میں
زفاف کی جو رات ہے، شب زفاف جس کو کہتے ہیں، سہاگ رات، اس میں آپ دے دیں۔ اگر نہیں ہے، مجبوری ہے، تو اس سے کہہ دیں کہ ہم ابھی مجبور ہے، محتاج ہے، انشاءاللہ 6 مہینے میں آپ کو دے دیں گے۔ مدت مقرر کیجیے، جیسے کسی سے آپ ادھار سامان لاتے ہیں تو ایک مدت مقرر کرتے ہیں، بالکل۔ بلکہ یہ کہا گیا ہے حدیث میں کہ سب سے زیادہ تاکیدی قرض اگر کوئی ہے تو وہ تمہاری بیوی کا مہر ہے، حق مہر ہے، جس کے ذریعے تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہوئی۔ اس کی تو فکر نہیں ہے آپ کو کہ مہر دینا ہے، جتنی صلاحیت ہے اتنا ہی مہر رکھے۔ لیکن اگر آپ کے پاس لڑکا ہے خیر سے، اور ماشاءاللہ اگر کچھ پڑھ لکھ لی اور نوکری ہارا ہو گیا، تب کیا پوچھنا، تب تو اس کا بھاؤ چڑھے گا، 5 لاکھ سے کم میں بات نہیں کریں گے۔ اور موٹر سائیکل تو لیوے کریں گے 1.5 لاکھ 2 لاکھ والی، اپنے مطالبے کے حساب سے جہیز کا اعلیٰ سے اعلیٰ سامان لیں گے۔ فریج اتنے سائز کی ہونی چاہیے، اس کمپنی کی ہونی چاہیے۔ اگر خود نہ مانگ سکے کہ ذرا لوگوں کے اندر ہماری بے عزتی ہوگی، تو دلالوں کے ذریعے خبر بھیجوایا، اتنے لوگ آئیں گے بارات میں اور یہ چیز کھائیں گے، ہمارا مینو یہ ہوگا، ہمارے مطالبے کے مطابق کھانا آپ کو کھلانا ہوگا۔ اللہ سے نہیں ڈرتے آپ؟ اللہ نے مرد کو قوام بنایا، عورت کا نگراں اور حاکم بنایا ہے، اسی لیے کہ مرد بیوی پر خرچ کرتا ہے، مہر بھی دیتا ہے، نان نفقہ بھی دیتا ہے۔ آپ بیوی سے، اس کے باپ سے مانگتے ہیں کہ تم ہم کو کیش دو، ہم کو تم سامان دو، اور ہمارے باراتیوں کو اتنا کھلاؤ، اور اگر اس میں کوئی کمی ہو گئی تو آپ پورے آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں۔ جبکہ سادگی کے ساتھ بیاہ ہونا چاہیے۔ سوچئے ایک آدمی کتنے پیار محبت سے اپنی بیٹی کو، لخت جگر کو پال پوس کے جوان کرتا ہے، پڑھاتا لکھاتا ہے، ادب دیتا ہے، اور جب وہ کام کرنے کے لائق ہوتی ہے تو آپ کے حوالے کر دیتا ہے، آپ کے بیٹے کے حوالے کرتا ہے کہ لے جاؤ، اس سے تم اپنی جنسی خواہش بھی پوری کرو گے، اس سے تم کو اولاد بھی اللہ عطا کرے گا، یہ تمہارے گھر کی بھی نگرانی نے حفاظت کرے گی، تمہارے لیے کھانا دانا تیار کرے گی، تمہارا گھر صاف کرے گی، تم کہیں سے تھکے مارے آؤ گے، تمہارے لیے ماحول گھر کا سازگار ملے گا بیوی کی وجہ سے۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ نیک بیوی تلاشا کرو، لیکن نہ، نیک سے کیا مطلب ہے؟ دیندار آدمی ہو بیٹی والا، اس سے کیا مطلب ہے؟ لڑکی باحجاب ہے کہ نہیں، اس سے کیا مطلب ہے؟ فوڈ پیکر ہونی چاہیے اور نقدی ہونی چاہیے اتنی۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے، اللہ سے ڈرو۔ اللہ نے مرد کو ایک درجہ اس لیے فضیلت دی ہے کہ مرد خرچ کرتا ہے، اور مہر بھی رکھو کم، جس کو آسانی سے ادا کر دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ عورت بڑی بابرکت ہوتی ہے جس کو بیاہ میں کم خرچ لگے۔ آپ مہر تو کم دیتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن بیٹی والے پر اتنا چاپ چڑھاتے ہیں کہ اس کے لیے اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنا مشکل ہے، اور اگر 2-3 بیٹی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کرے گا بیچارہ۔ ہر چند کا اس کی بیٹی پڑھی لکھی ہے، خوبصورت ہے، دیندار ہے، باپردہ ہے، اور اس کے باوجود بھی آپ اتنے پیسے کا مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ دے نہیں سکتا ہے۔ 30-30 سال کی، 35-35 سال کی لڑکیاں ہیں، 40-40 سال کی لڑکیاں گھر میں پڑی ہوئی ہیں، ان کے ہاتھ پیلے نہیں ہو رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ آپ سنتے ہیں فلاں شہر میں کوئی مسلم لڑکی کافر ہو کر کے کسی غیر مسلم سے شادی کر کے بھاگ گئی، فلاں جگہ فلاں لڑکی بھاگ گئی، فلاں جگہ فلاں لڑکی بھاگ گئی۔ یہ کتنا بڑا اس مسلم قوم کے منہ پر تماچا ہے۔ اسلام کو رسوا اور بدنام کرتے ہیں آپ کو دے کر کے بیاہ کر کے لانا ہے۔ ایک جوڑا کپڑا لے کے جائیے، مہر دے دیجئے، 10 آدمی 5 آدمی سے جائیے، نکاح پڑھائیے، اور لڑکی کو ایک دم خالی ہاتھ واپس کرو، کچھ نہیں لیں گے ہم۔ سنت کی شادی کرو، اللہ تعالیٰ دے گا، چھپڑ پھاڑ کے دے گا، عورت تمہارے لیے باعث رحمت ہوگی۔ اگر مالداری چاہتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شادی کرو، شادی کرو، وہ رحمت اور برکت کا سامان ہوگی۔ دل دکھا کر کے، مطالبہ کر کے مت لیا کرو، بلکہ اگر دے بھی تو کہو کہ نا، ہم بھی کوئی بھکاری تھوڑی ہی ہے، آپ لڑکی دیجیے ہم کو، رشتہ ہوگا، ہماری آپ کی طرف سے تحفہ تحائف کا تبادلہ ہوگا، کچھ کبھی ہم آویں لے کر کے، کبھی آپ آئیے، یہ بات الگ ہے۔ لیکن شادی کے نام پر یہ شرط، یہ شرط، یہ شرط، واللہ حرام، واللہ حرام، واللہ حرام۔ تو نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیجیے۔ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی؟ ہے ثبوت کہ کسی بیٹی والے سے آپ نے لیا، مہر دیا، آپ نے 12.5 اوقیہ چاندی دیتے تھے، ½ کلو چاندی ہوتی ہے، وہ مہر دیا کرتے تھے بیوی۔ کبھی کسی سے تو آپ نے کچھ نہیں لیا، بیٹی کی شادی کی، کبھی کسی سے نہیں لیا۔ صحابی آیا کرتے تھے، صحابی آتی تھی، یا رسول اللہ میری شادی کر دیجیے، ایک صحابی اٹھتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ میری کر دیجیے نا۔ کہا مہر کیا دو گے؟ پہلا سوال ہے مہر کیا دو گے؟ کہا کہ کیا دیں گے؟ کچھ نہیں، ایک کرتا ہے، لنگی ہے، وہی دے دیں۔ کہا تو بغیر لنگی کے تم رہ جاؤ گے، جاؤ ایک لوہے کی انگوٹھی تلاش کے لاؤ۔ آج بھی لوہے کی انگوٹھی 5 روپے میں ملتی ہوگی، 10 روپے میں ملتی ہوگی، اس زمانے میں نئے پیسے میں ملتی رہی ہوگی، سوچیے تو۔ کہا ایک لوہے کی انگوٹھی اٹھا کے لے آؤ۔ اس غریب کو اس لوہے کی انگوٹھی بھی نہ ملی۔ تو آپ نے پوچھا کہ قرآن کچھ یاد ہے؟ کہا ہاں، فلاں فلاں صورت یاد ہے؟
کہا چلو اسی کو مہر بناتا ہوں، جا کر کے اپنی بیوی کو وہ صورت یاد کرا دینا اور تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہو گئی۔ یہ شادی ہوتی تھی۔ اگر محتاج ہو گئے شادی کی برکت سے، اللہ کہتا ہے قرآن میں یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر فقیر ہو گئے محتاج ہو گئے تو اللہ شادی کی برکت سے مالدار کر دے گا۔ یہ مالداری اللہ سے کیوں نہیں مانگتے ہو کہ بیٹی والے سے مانگتے ہو، اور لڑکیاں گھر سے نکلنے پر اور غیر مسلموں سے شادی رچانے پر مجبور ہیں؟ یہ مسلم سماج کے لیے، خود اسلام کے لیے کتنے بڑے شرم کی بات ہے۔ جن چیزوں سے نبی نے روکا ہے ان چیزوں سے روکو، اور اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ نماز کا طریقہ آپ سے ثابت ہے، روزے کے مسائل ثابت ہے، کتنے مال میں کتنی زکوٰۃ دینی ہے، غلے کی زکوٰۃ کا کیا حکم ہے، سونے چاندی کی زکوٰۃ کا کیا حکم ہے، ساری کچھ چیزیں الحمدللہ ہماری شریعت میں موجود ہے۔ آپ علماء سے پوچھیے، پختہ علماء سے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ اللہ کی بندگی اسی طریقے پر کیجیے جو طریقہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و ازواج سے محبت کیجیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے محبت کیجیے، جن کو اللہ نے اپنے نبی کا ساتھی بنایا، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے پسند کیا کہ ہمارے نبی کے ساتھی یہ لوگ رہیں گے۔ دنیا میں سب سے افضل لوگ اگر کوئی ہو سکتے ہیں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں۔ لیکن دیکھیے شیعہ کس طریقہ سے گالی دیتے ہیں ابو بکر عمر کو، اور کس طریقہ سے علی حسن حسین رضی اللہ عنہم جو اہل بیت کے لوگ ہیں، 12 امام کو معصوم کہتے ہیں کہ ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، بلکہ نعوذ باللہ ان میں جو غلو پسند لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ حضرت علی نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے، سچی، اور فاطمہ ان دونوں سے افضل ہے۔ جھوٹی روایت کرتے ہیں کہ اگر اے نبی آپ نہ ہوتے تو کائنات نہ بناتا، اور علی نہ ہوتے تو آپ کو نہ بناتا، اور فاطمہ نہ ہوتی تو آپ دونوں کو نہ بناتا۔ اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو اس طرح کی جھوٹی حدیثیں کرتے ہیں۔ تو خالی تعریف کرنا، غلو کرنا، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مولوی اور امام کو نبی کا درجہ دے دیا تم نے، نبی کی حدیث کے مقابلے میں امام مولوی کی بات مانتے ہو، اور نبی کی منقبت اتنی بڑھاتے ہو کہ اللہ اور نبی میں کوئی فرق ہی نہیں رہتا تمہارے یہاں۔ عبادت صرف اللہ کا حق ہے اور پیروی رسول کا حق ہے، پیروی کرنا ہے، رسول کی حکم ماننا ہے، اور نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے ہم کو۔ قیامت میں اسی بات کی پوچھ ہوگی کہ بندہ کس کے تھے، تم کس کا بندہ تھا اور کس کی پیروی کرتا تھا؟ تو جواب ہمارا یہ ہو کہ ہم اللہ کے بندے تھے، اے اللہ ہم نے تیرے علاوہ کسی کی پرستش نہیں کی، کسی کی عبادت نہیں کی، اور ہم نے تیرے نبی کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں لی، اور جہاں نبی کا فرمان ہمارے طریقے کے خلاف آیا اور کسی نے کہا کہ اللہ سے ڈرو یہ سنت کے خلاف ہے، نبی کے فرمان کے خلاف ہے، میں وہی رک گیا، کامیاب ہو جاؤ گے، نبی کی شفاعت نصیب ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے سیرابی نصیب ہوگی۔ میرے بزرگوں دوستوں، ربیع الاول کا مہینہ آ گیا ہے، اب دیکھیے گا محبت کا سیلاب بڑھے گا، اور سیلاب بھی آئے گا کس شکل میں؟ میلاد کی شکل میں، یہاں میلاد وہاں میلاد وہاں میلاد وہاں میلاد، اور عقیدہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے تشریف لاتے ہیں ہمارے، سوچیے ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، ہر چیز کو جان رہے ہیں، عالم الغیب ہے، اللہ اکبر، وہ سب عقائد پیش کیے جائیں گے جن عقیدے کو اگر ہم مان لیں تو اللہ کافر ہو جائے، اسلام سے خارج ہو جائے، اور اس کو لوگ سمجھیں گے کہ نبی کی محبت ہے۔ اس لیے ضروری سمجھا گیا کہ میں آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی اہمیت بتاؤں کہ آپ کی محبت کے بغیر تو ہم مومن نہیں ہیں، لیکن محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسب تعظیم کرنے سے ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تصدیق کرنے سے ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو بجا لانے سے ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کردہ چیزوں سے باز رہنے سے ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے ہوگی، نبی کے آل اولاد سے محبت کرنی ہوگی، نبی کے صحابہ کرام سے محبت کرنی ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شریفہ سے محبت کرنی ہوگی، خود بھی عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی عمل کی دعوت دیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔